أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جیسے کہ آپ ساتھی کے سامنے تیمم کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. تیمم وہ اعمال ہے، وہ فعل ہے، وہ کردار ہے جو انسان کو کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے زندگی میں. مسلسل تو پیش نہیں آتا. کبھی کبھار آپ مسافر ہیں، کسی کے گھر ٹھہر گئے یا مریض ہو گئے زندگی کے کسی موڑ میں، تو آپ کو یہ تیمم درپیش آئے گا. یہ کہیں سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے، تو پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم کے 8 شرائط تھے اور 8 کے 8 شرائط آپ ساتھ کے سامنے بیان ہو گئے. اب چلتے ہیں تیمم کے مصنونات کی طرف کہ تیمم کی کتنی سنتیں ہیں. سب سے پہلے فقہ کرام فرماتے ہیں تیمم کے آپ تیمم کر رہے ہیں تو اس تیمم کو ادا کرنے کے لیے آپ کو 7 سنتیں ادا کرنی پڑے گی. سنت وہ چیز ہے تو اگر آپ نے ادا کیا اور زیور کی طرح چمکے گا، یعنی آپ کی خوبصورتی ہے، اس فعل کا اس کردار کے لیے خوبصورتی مصنون، تو اس کو ادا کرنے سے آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا. تو تیمم کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ 7. کتنی سنتیں؟ 7 سنتیں. نمبر 1 تسمیہ. تسمیہ ہم بچے کو جب قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، اسے یہ سمجھاتے ہیں کہ تعوذ کیسے کہتے ہیں اور تسمیہ کیسے کہتے ہیں. تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کا نام لے کر پڑھنا. اب چاہے آپ وضو کریں، چاہے غسل کریں، چاہے تیمم کریں، سب سے پہلی بات یہ کہ ہم ہر ایک کام کے لیے بسم اللہ پڑھ کر اسے شروع کریں. سنت طریقے سے ہر ایک کام، چاہے آپ دکانداری کر رہے ہیں، پیسے لیا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے بیٹھ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا نکال رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے آپ کے اس فعل کے اندر جان آ جاتی ہے. اللہ رب اس کو مقبول و منظور فرماتے ہیں، اس میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں. آپ نے آپ کپڑے بدلنے کی دعا نہیں جانتے، تو آپ نے جب کپڑے بدل رہے تو ہاتھ ڈال کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑے نکال رہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انسان اور شیطان اور جنات کے درمیان اللہ رب العزت پردے عائد فرما دیتے ہیں. یعنی آپ کی ہر چیز اعمال کی سیفٹی ہوتی ہے. بسم اللہ تو سب سے پہلے آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کرنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے، قمیض پہننے سے پہلے، سمجھ لیجیے چیز. پھر دوسری چیز وہ ترتیب کا لحاظ رکھنا. سب سے پہلے ہم اگر کوئی مکان بنائیں گے اس کی بنیاد کھودتے ہیں، پھر اس کے لیے پلر یا گلاب پٹ بچھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر گلاب کھڑی رکھتے ہیں، پھر اس کو دیوار کو اٹھاتے ہیں، پھر چھت اس کے سر پہ ڈالتے ہیں. ایسے فوراً نہیں ہوتا. ترتیب ایک ایسی چیز ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ دھوئے، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، پھر اس کے بعد آپ نے چھیڑا کرا. اگر آپ اس کے برخلاف بھی کریں گے لیکن آپ کا وضو ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ وضو ہو جائے گا. اگر آپ نے پہلے پیر دھو لیے، پھر سر کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کے سمیت دھوئے، پھر چہرہ دھو لیا، پھر کلی کیا، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر اس طریقے سے، لیکن آپ کا وضو ہوگا، لیکن وہ ثواب آپ اس ثواب سے ترتیب کے جو ذریعے سے جو ثواب ملے وہ ثواب نہیں ملے، لیکن وضو آپ کو ہو جائے گا، فرضی آپ کی ادا ہو جائے گی. تو سنت یہ چیز ہوتی ہے. اب آپ کو سب سے پہلے تیمم کریں گے تو آپ چہرے پہ ہاتھ پھیریں گے نا، یا ہاتھوں پہ.
جیسے ہمارے وضو کے اندر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرہ دھونا، تو آپ چہرے کو تیمم کریں گے، پھر دوسرا کونیوں کو سمیت، یعنی دونوں پھر کونیوں کو ہاتھ پھیرنا، اس طریقے سے یہ آپ کی فرضیت دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے چہرے پہ ہاتھ پھیرو گے، تیمم کرو گے، پھر دونوں ہاتھوں پہ۔ اگر آپ نے پہلے ہاتھوں پر کر لیا اور پھر چہرے پر کیا، لیکن آپ کا تیمم ادا ہوگا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ کس کے خلاف ہوگا؟ سنت کے خلاف۔